زمانہ ایسا آ گیا کہ اب ہم کیا کہیں. ہم اپنے اساتذہ کے لیے اپنی جان لے کر حاضر رہتے تھے. ان کی خدمت اور ان کی گرد راہ کی تعظیم کرنے میں کسر نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بھی کچھ عطا فرما دیا. اور اس پر وہ لوگ جنہوں نے اساتذہ اور بزرگوں کی تعظیم کو پسند نہیں کیا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی لیے اب در پردہ انتقام لینے کی بات سوچی جاتی ہے. ابھی بات آپ نہیں سمجھے. آدم علیہ السلام نے ابلیس کا کیا بگاڑا تھا؟ یہی تو بات تھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عظمت کا تاج دے دیا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. علم کا علم اتنا عطا کیا کہ قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. الاسماء كلها. اس وقت کوئی ڈکشنری بنی تھی؟ کوئی اس وقت زبان پیدا ہوئی تھی کہ یہ کنڑا ہے، یہ ملیالم ہے، یہ تیلگو ہے، یہ تامل ہے، یہ انگلش ہے، یہ جرمنی ہے، اور یہ عربی ہے، یہ فارسی ہے، یہ اردو ہے، یہ ہندی ہے؟ تھا اس وقت کچھ؟ مگر اللہ تبارک و تعالی نے تمام نام کسی بھی زبان کا ہو آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، بتا دیا دیکھو یہ جل ہے، آب ہے، ماء ہے، زیلو ہے، واٹر ہے. ایک ہی چیز کے کتنے نام؟ الاسماء کلھا. سارے نام سکھا دیے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ زبان کی پیداوار آدمیوں کا کام نہیں ہے، یہ زبانیں اللہ نے پیدا کی اور اس وقت پیدا کی جب آدم علیہ السلام آئی تو ان کو وہ سب پیدا کر کے سکھا دیا. سمجھ گیا؟ یہ ہے. تو اب ابلیس کو تو سمجھ میں آیا کہ علم میں تو یہ بہت بلند ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، ان کا نام بتاؤ. تو اس وقت آسمان بھی تھا، ستارے بھی تھے، چاند سورج بھی تھا، زمین پر دریا اور سمندر بھی تھے، خشکی بھی تھی. تو فرشتے ان سب چیزوں کا نام جانتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے وہ چیز پوچھی ہوگی کہ ان کا نام مجھے بتاؤ جو چیز انہوں نے کبھی دیکھی نہیں. بندوق سامنے رکھ دی ہوگی، موبائل سامنے رکھ دیا ہوگا، سمجھ گئے؟ رائفل، بم، ایٹم بم، نیپام بم، یہ وہ سب اس طرح کی چیزیں رکھ دی ہوں گی. بتاؤ ان سب چیزوں کا نام. فرشتوں نے کہا ہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ تیری پاکی ہو، تیری پاکی ہے
ہمیں تو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں، لا علم لنا، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، تو نے بتایا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم ان سب کو ان چیزوں کا نام سکھا دو۔ اب آدم علیہ السلام سارے فرشتوں کے استاد ہو گئے، ان سیکھنے والوں میں ابلیس بھی تھا، اس نے بھی سیکھا، مگر شاگرد ہونے کے بعد بھی تعظیم کرنے کو تیار نہ ہوا۔ فرشتوں نے تعظیم کی، وہ فرشتے ہو گئے، اور اس نے تعظیم نہ کی، شیطان ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تو کیوں ان کو کیوں استاد بنایا، مجھ کو کیوں نہیں استاد بنایا؟ ارے صاحب، مجھی سے پڑھ پڑھ کر کے لوگ میرے اوپر فقرہ کرتے ہیں۔ ہاں؟ کون مولوی ہے جو میرا شاگرد نہ ہو، یا میرے شاگرد کا شاگرد نہ ہو، یا شاگرد کے شاگرد کا شاگرد نہ ہو؟ ہر طرف تو ہر مدرسے میں میرے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد گھسے ہوئے ہیں۔ تب مجھ سے چڑھنے کے بجائے تم کو کچھ خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر کیا تو جو بھی کیا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس سے نہ میرا نام مٹا نہ کام مٹا۔ ہاں، یہ بے شک میری خواہش ہرگز نہیں کہ میرا نام ہو جائے۔ الحمدللہ میں دین کے جو کام کرتا ہوں صرف اور صرف رضائے الہی اور رضائے رسول کے لیے کرتا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کرتا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب کچھ لوگوں کو یہ شوق ہے کہ نام کمانے کے لیے ایسا انداز پیدا کرو کہ عوام خوش ہو جائیں، چاہے عوام نیکی کے بجائے گمراہی میں پڑے، تو یہ سب کام کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو وہ کریں وہ کام، ہم ان کا رد نہیں بلکہ حق کا حق ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں حق ثابت ہوگا تو غلط کا رد ہوگا، یہ الگ بات ہے۔ تو یہ سن لو، ہم لوگ گانا حلال نہیں کرتے۔ میرا اگر کوئی شاگرد حلال کہتا ہو تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ گانا عام طور سے فلمی گانوں کو کہتے ہیں، اور جب پوچھا بھی گیا تو یہی پوچھا گیا اس سے کہ میرا شوہر حرام قسم کے گانے گاتا ہے۔ کیا چیز؟ سنتا ہے۔ ہاں، حرام قسم کے گانے سنتا ہے، کیا میرا نکاح باقی رہا اس کے ساتھ یا نہیں، یا کوئی فرق پڑا؟ جو کچھ بھی ہو، اس نے یہ سوال کیا تھا، تو اس عورت کو بھی معلوم تھا کہ یہ حرام ہے، جب ہی تو کہا کہ میرا شوہر حرام گانا سنتا ہے۔ اور ان مفتی صاحب کی عقل اتنی کہ ایک عام قسم کی عورت حلال حرام کا فرق سمجھ رہی ہے، اور یہ حلال حرام کی تقسیم کرنے بیٹھ گئے۔ نہیں معلوم کہ کیا ان کو اپنی تعریف کرنے کا نیا راستہ کھولنا تھا۔